ضیاء ٹی وی کے ناظرین، ضیاء رمضان سیریز کی 7ویں ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمتوں میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو انہیں بھی ضرور دیکھ لیں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم صبح صادق سے قبل کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ پھر شام کو سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً افطار کرتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں ہمارے ملک میں روزے کا یہ وقفہ 14 سے 15 گھنٹوں کا ہو رہا ہے، لیکن ناظرین یہ 14-15 گھنٹے بھی بعض لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور بس اللہ اللہ کر کے ان کا روزہ مکمل ہو پاتا ہے۔ اور ناظرین، کیوں نہ ہو، اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے جس کی تکمیل بس توفیق الہی سے ہی ممکن ہو پاتی ہے۔ اور ناظرین، بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ دین بیزاری کے اس دور میں بھی لوگ اس فرض کو بخوبی ادا کرتے ہیں اور 14-15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ابتدائی زمانے میں روزے کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن ہمارے روزوں سے بہت زیادہ تھا۔ آئیے ہم آپ کو ابتدائی زمانے کے رمضان کے روزوں کی پابندی کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، مکمل ماہ رمضان کا روزہ 2 سن ہجری میں فرض ہوا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان سال میں صرف ایک روزہ ضروری سمجھ کر رکھتے تھے اور وہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، اس زمانے میں روزہ رکھنے کا دستور یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کا وقت ختم ہو جاتا تھا اور روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی عشاء سے قبل سو جاتا تو سوتے ہی کھانے پینے کا وقت ختم ہو جاتا تھا اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ المختصر یہ کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کا وقت شروع ہوتا اور عشاء تک یا نیند لگ جاتے ہی کل کا نیا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ اس طرح سے روزہ رکھنا آج کے روزوں کے مقابل کئی گنا مشکل تھا، لیکن ناظرین، مسلمان کسی بھی فرض کو ترک کر دینے اور روزہ نہ رکھنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، لہٰذا باوجود اس مشکل کے اسی طرح سے روزہ رکھا جاتا رہا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فضل و کرم فرمایا اور ان دشواریوں کو ختم کرنے کی راہ پیدا فرما دی۔ ناظرین، ہوا یوں کہ ابن قیس نام کے ایک صحابی تھے جو روزہ بھی رکھتے اور دن بھر محنت و مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک شام دن بھر کی محنت و مزدوری کے بعد تھک کر گھر آئے اور افطار کے لیے بیوی سے کھانا مانگا۔ بیوی کو کھانا حاضر کرنے میں ذرا سی دیر ہو گئی۔ جب کھانا لے کر پہنچی تو دیکھا کہ دن بھر کے تھکے ماندے ابن قیس کی تو آنکھ لگ گئی ہے۔ اٹھا کر کھانا پیش کیا تو صحابی نے کہا، اب میں کیسے کھا سکتا ہوں، سو جانے کی وجہ سے تو میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی حالت میں اگلا روزہ رکھ لیا۔ صبح ہوئی تو پھر محنت و مزدوری کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے لیکن کمزوری زیادہ ہو گئی تو چکرا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابن قیس کی اس حالت پر اللہ رب العزت کو رحم آ گیا اور جبریل امین اللہ کا حکم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ ناظرین، اس نئے حکم خداوندی کے تحت عشاء تک کھانے پینے کی اجازت اور سونے نہ سونے کی پابندی ختم ہو گئی اور اب کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ایک صحابی رسول کے تقوی و اخلاص کی برکت تھی کہ روزہ ہم گنہگاروں کو آسان حالت میں ملا اور ہمارے لیے کھانے پینے کی پابندی صرف صبح صادق سے شام ڈھلنے یعنی سورج ڈوبنے تک رکھی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ روزہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کے ذوق عبادت کو مہمیز کرنے کے لیے اور آپ کی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ہم ایسی ہی مفید اور معلومات افزا ویڈیو لے کر کل پھر حاضر ہوں گے۔ روزانہ افطاری سے قبل آپ ضیاء ٹی وی پر ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا لطف لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔